الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق محمد. عزیزان گرامی، یقیناً آج کی یہ جو بزم ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز کے حوالے سے ہے، اور میں اس حوالے سے کوئی ذہنی طور پر تیار ہو کر بھی نہیں ہے. میں نے اس بات پڑھا ہے، حاصل پر جانا ہوا، پھر مغرب کے بعد مجھے بگاڑی تھانی، اور ابھی میں یہ پہنچا ہوں. صرف بھائیوں کو حکم تھا کہ دعا میں شریک ہو جائیں گے، لیکن علامہ صاحب نے اپنی بات کو چھوڑ کر میں میرے حوالے کرتا ہے. تو میں کوئی ظاہر ہے ذہن میں کوئی وجہ ہوتا ہے، میرے خاکہ تیار ہوتا ہے کہ میں نے اس پر گفتگو کرنی ہے، ذہنی طور پر بندہ تیار ہو کے آتا ہے، تو اس کا لطف اور ہوتا ہے. چلو آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں کا ذکر ہے تو کہیں سے بھی شروع کر دیں گے. ہے تو یار کی نسبت میں لیکن اس وقت جو باتیں ہیں نا وہ صرف ہم فضائل پر بھی بات کریں تو بڑی اچھی ہے، لیکن آج کی یہ نئی جنریشن جو ہے جو موبائل کے دھندے میں پڑی ہوئی ہے نا جی، ان کے ذہن میں جو الجھنیں اور سوالات پڑتے ہیں نا جی، ان کو صاف کرنا بھی ضرورت ہے. اب میں تھوڑا سا آپ کو یعنی بغاوت چیزیں کراتا ہوں، ذرا اس پر دھیان کیجیے گا. اللہ تعالیٰ نے کلام مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، نبی کی بھی اطاعت کرو، اور اولی الامر کی بھی اطاعت کرو. آپ نے سبحان اللہ کہہ دیا ہے، لیکن اس پر آپ اگر دھیان دیں گے تو پھر بات کریں گے. آج کل ہمارے ہاں یہ صرف بات کی جاتی ہے کہ اللہ کی مانو اور رسول کی مانو. میں بالکل اس کا حامی ہوں، اس کا انکار تو نہیں کرتا، لیکن اگر کوئی صرف یہ کہہ کہ اللہ کی مانو اور رسول کی مانو، کسی اور کی ماننے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ان کے قرآن ہے. نہیں سمجھے بات کو؟ اللہ کی بھی مانو، اللہ کے رسول کی بھی مانو. آیت یہاں پر ختم تو نہیں ہوئی، آگے بھی ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، جو امر والے ہیں ان کی بھی مانو. اب امر والوں میں کیا ہے؟ اللہ کی بھی ماننا، رسول کی بھی ماننا، اور امر والوں کا تعین کرے لوگ کون رہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی مختلف تفاصیر ہیں، لیکن میں آپ کو جملہ دینا چاہتا ہوں. فرمایا آپ کو کہا کہ مانو، کوئی تاہین کے مانو، یہ امر ہیں. بالکل اچھی بات ہے، لیکن اس سے معنی یہ مضبوط ہے جو خلفاء ہیں، اولی الامر خلفاء ہیں، حاکم ہیں، جو شریعت کے تابع اور شریعت کے فرمان کے مطابق فیصلہ کرنے والے ہیں، اللہ فرماتا ہے ان کی بھی مانو. اب بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اللہ کی بھی ماننی ہے، رسول کی بھی ماننی ہے، اولی الامر کی بھی ماننی ہے. اب اولی الامر میں کون آ گئے؟ فقہاء آ گئے، مجتہدین آ گئے، ان کی بھی مانیں گے. اولی الامر میں کون آ گئے؟ خلفاء آ گئے، ان کی بھی مانیں گے. میں آپ سے صرف یہ ریکویسٹ اور درخواست کرتا ہوں، یہ اصول اہل سنت کے پاس ہے یا کسی اور کے پاس بھی ہے؟ اس پر پھر تھوڑا سا دھیان دینا پڑے گا.
اہل سنت ہیں خدا کی قسم جو اللہ کے بھی مانتے ہیں، رسول کے بھی مانتے ہیں، فقہا کے بھی مانتے ہیں، اور سننے کی بات کو خلفاء کے بھی مانتے ہیں۔ اب آئیے جس نیت پر میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، آج کچھ چیزیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دی جاتی ہیں، یہ تو فاروق اعظم کا فیصلہ ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو بتاتا چلوں گی، یہ جو 20 تراویح پڑھی جاتی ہے، پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے ہو؟ پڑھتے ہیں۔ ایک ٹبر تراویح کا بالکل منکر ہے، وہ کہتا ہے یہ تو صحابہ نے شروع کی ہے، اور ایک پڑھتا مانتا ہے، پڑھتا ہے تراویح مگر پوری صحابہ کی اتباع نہیں کرتا۔ سمجھ آ گئی بات کیا؟ کہتے ہیں یہ تو حضرت عمر نے شروع کی تھی۔ اب میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں جی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دین میں زیادتی کی ہے، کوئی یہ دین میں کوئی تصرف کر دیا ہے جی کہ انہوں نے جو 20 تراویح شروع کیا ہے جی۔ دوسرا یہ کہنا ہے کہ ہم تو اللہ کی مانیں کہ رسول کی مانیں کہ ہم فاروق اعظم کی کیوں مانیں۔ اب میں آپ کو اس کا جواب دینا چاہتا ہوں، ذرا دھیان سے سن لینا۔ اللہ نے فرمایا اولی الامر کی مانو، تو فاروق اعظم خلفاء میں ہیں یا نہیں ہے؟ اور اگلی بات بھی سن لیجئے گا کہ فاروق اعظم ہے کون؟ نہیں ایسا نہیں، سن لو پہلے، ہے ان کی پاور کتنی ہے، طاقت کتنی ہے جی۔ میں منبر رسول پر بیٹھ کر علماء کی موجودگی میں یہ بات کہہ رہا ہوں، فاروق اعظم وہ ہستی ہے جس کی رب بھی مانتا ہے، جس کے فیصلے رب مان لیتا ہے۔ غالباً 19 مقامات ایسے ہیں قرآن پاک میں جو فاروق اعظم نے کہا رب نے بھی وہی کر دیا۔ بتا دوں آپ کے رمضان شریف کے معاملات ہے نا جی، فرمایا دن کو روزہ ہے، رات کا بھی بیوی کے قریب نہیں جا سکتے تھے۔ اب حکم یہ ہے کہ فرمایا کہ تم دن کا روزہ رکھو، بیوی کے قریب نہیں جانا، کھانا بھی نہیں، پینا بھی نہیں ہے۔ فرمایا رات کے وقت قرآن نے ارشاد فرمایا تو الا لکم لیلۃ الصیام الرفث، فرمایا کہ تمہارے لیے جائز ہے کہ رات کو بیوی کے قریب جاؤ۔ یہ کس کی وجہ سے ہوا کرو کیا؟ اور اگلا جملہ پھر سن لیجئے گا، مقام ابراہیم ہے، مقام ابراہیم یہ خانہ کعبہ میں ایک پتھر موجود ہے نا جی، وہاں اس پر جا کر طواف کعبہ کر کے نماز ادا کرتے ہیں نا جی، یہ کس کی فرمائش ہے؟ یہ کس کی خواہش ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک ریکویسٹ بارگاہ مصطفیٰ میں لے کر گیا، حضور مقام ابراہیم کو جائے نماز بناتے ہیں، میرے کریم آ کر فاروق اعظم کی بات سنی، رب نے قرآن نازل کر دیا، فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، میں رب کی طرف سے اجازت ہے بنا لو اس کو جائے نماز، جیسے عمر کہتا میں رب یہی کہہ رہا ہوں۔ نہیں یہ بات سمجھ میں اب میں جو جملے دے رہا ہوں اس پر ذرا دھیان دیجیے گا۔ یہ کہہ دے رہا کہ یہ تو عمر نے شروع کیا تھا، یاد نہیں آتا تمہیں؟ اگلی بات سنیے، یہ جو پردہ ہے نہیں سمجھے بات کو، بتائیے کس نے بات کی پردے کی؟ سب سے فرسٹ پردے کی بات حضرت عمر پاک رضی اللہ عنہ کے مصطفیٰ میں کی۔ حضور حکم دے دیجئے گا اپنی گھر والیوں کو، ازواج پاک کو کہ وہ چادر اوڑھا کریں گے، بس یہ حکم عرض کی حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ، اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت میں یا نبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، پیارے حکم دے دیجئے اپنے ازواج کو، اپنے بیٹے کو اور مومن کی بیویوں کو وہ چادر تان لیا کرو، جس کی رب نہیں بول رہا۔ ایک جملہ اور کہہ دوں، بدر کی قیدی پکڑے ہوئے ہیں نا بدر میں، تو مشورہ ہو رہا ہے کہ 70 قیدیوں کے بارے میں کیا کیا جائے۔ بڑے بڑے اصحاب موجود تھے، مشورے دے رہے میرے کریم آقا کو، امرہم شورا بینہم، یہ آیت کہہ رہے سرکار مشورہ کر لیا کرتے تھے۔ اب کچھ کہتے ہیں ان قیدیوں کے ساتھ کیا یہ کیا جائے، کچھ کہتے ہیں یہ کیا جائے، کچھ کہتے ہیں یہ کیا جائے۔ ایک مشورہ حضرت عمر پاک نے دیا، رب عمر کے فیصلے کو قبول فرمایا۔ اب ذرا دھیان دے دیجیے گا، ہم نے ایسے کہہ دیا ہے، یہ تو موافقات ہیں نا جی، میں نے چند آپ کے سامنے پیش کیے ہیں جی۔ فرمان مصطفیٰ کو ذرا دیکھ لیتے ہیں، میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر وہ ہے جس کے سائے سے شیطان بھاگتا ہے، اور میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری رہتا نا تو عمر نبی ہوتا۔ اور پھر ان کا جو ڈنڈا اور سکہ چلا ہے نا جی، 22,000 مربع میل پر جس نے حکومت کی ہے نا جی، دریاؤں پر بھی حکومت،
درختوں پر بھی حکومت ہے، ہوا پر بھی حکومت ہے، آگ پر بھی حکومت ہے، جانوروں پر بھی حکومت ہے آپ کی۔ اور یہ بات تو علماء سے بھی سن چکے ہو، آپ بھی ساتھ مطالعہ بیٹھے ہو، کیا نیل کو خط لکھنے والے فاروق اعظم نے؟ اور ذرا ایک جملہ اور قبول فرما لیجیے گا، یار جس کی بات دریا نہ ٹالے، اور ایک جملہ میں کہہ دیتا ہوں ذرا اس کو بھی قبول فرما لیجیے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے پاک میں کچھ آگ لگ جاتی ہے، جب آگ لگ گئی نا جی تو لوگ بڑے پریشان ہو گئے جی کہ آگ اسی طرح پھیلتی آئی ہے، سوکھے درخت ہیں ان کو چلتے آئے تو گھر جلا دیے جائیں گے۔ باہر گئے عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ کی کہ حضور مہربانی فرمائی آگ آ رہی ہے اور رکتے نہیں ہے، اتنی تیز آ رہی ہے۔ پتہ ہے حضرت عمر پاک نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا یہ لو میری چادر لے جاؤ۔ مفتی صاحب نے مہربانی کر دیا، چلو تو تم بھی تھوڑی سی مہربانی کر دو۔ کیا کیا؟ یہ چادر میرے لے دو اور آپ کے سامنے ایسے لہرا دینا، اور سننا بات کو، یہ چادر والا کہتا ہے پیچھے ہٹ جائے، نہیں یہ چادر والا کہتا ہے پیچھے ہٹ جائے، جہاں سے نکلا بھائی دفن ہو جائے، بس پھر یہی چادر ہلی ہے نا جی، آگ پیچھے ہٹی ہے، جہاں سے نکلی تھی وہاں پر دبی گئی ہے داری گرامی جی۔ اور اگلا جملہ بھی سن لیجیے، فاروق اعظم کی چادر ٹاکیاں لگی ہوئی ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اسی چادر کو کیے ہوئے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا علی اور چادریں نہیں آپ کے پاس؟ یہ پھٹی ہوئی اور جانا جی پیبند لگی ہوئی چادر آپ پہنتے ہو؟ آپ نے جو جواب دیا وہ بھی ذرا قبول فرما لیا، فرمایا یہ چادر مجھے پیاری ہے، کیوں؟ فرمایا میرے بھائی پر نہیں ہوئی تھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کی ذات مبارک ہے۔ ایک جملہ اور بیان کر رہا ہوں، ذرا خیال سن لیا۔ کچھ ہستیاں صحابہ کرام میں سے واسع مارا عقیدہ اہل سنت کا، میرے نبی کا ہر صحابی جنتی ہے، پکی بات ہے جنتی ہے، لیکن میرے کریم آ کر کچھ حضرات کا نام لے کر جنت کے لیے کٹا تھا، اور جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا یہ جنتی ہے، جس کے مطلب ہے کہ ان کے خاتمے کی حفاظت ہو رہی ہے۔ نہیں سمجھو میرے لفظوں کے لیے، اس لفظ پر ذرا غور کر لیجیے، گارنٹی دے رہا میرے نبی خاتمے کی بھی۔ اور میرے عاشرہ مبشرہ کی حدیث مبارک ہے کہ 10 صحابہ میرے کریم آ کر فرمائے جنتی ہیں، ان میں سے فاروق اعظم، ان کا نام سر فہرست ہے لیجیے، میں نے 2 بار 3 باتیں کی ہے، چوتھی بات بھی سن لیجیے گا۔ میرے کریمہ کا عہد پر تشریف لے جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے، صدیق اکبر کی ذات پاک ہے، عمر پاک کی ذات پاک ہے، عثمان غنی کی ذات پاک ہے۔ ایک ہی روایت میں یہ پڑھ رہا ہوں، جب میرے حضرت میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پہ گئے نا، یہ چاروں ساتھی چاروں حضرات پہاڑ پر تو عہد پار جھومنے لگا، جیسے جھومنے لگا نا ادھر دیکھنا، میری کریم آ کر پاؤں مارا اور ارشاد فرمایا، فرمایا اس کو نہیں آؤ، فرمایا آیا ہوں جب ذرا ٹھہر جا، انما علیک نبی و صدیق و شہیدان۔ سبحان اللہ، صبر سے کام لے، انما علیک نبی، ایک تیرے اوپر نبی ہے، ایک صدیق ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس سے کہہ رہے ہیں؟ پہاڑ سے۔ وہ جو جھوما ہے نا، سرکار نے فرمایا اس کو یہاں ہو، اے اس کو ٹھہر جا، انما علیک النبی، تجھ پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں میرے کریم آ کر کیا ارشاد فرما دیا، فرمایا عمر بھی شہید ہے، عثمان بھی شہید ہے۔ وہ شہید کس کو کہتے ہیں؟ وہ میرے قریب آ کر صدیق اکبر کی صداقت پر بھی مہر لگاتی ہے۔ حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں بھی کی بشارت عطا فرماتی ہے۔ تو جب یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن ہستیوں کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں انسان گرامی جی، تو ہمیں بھی ان کے بارے میں نیک خواہشات رکھنی چاہیے۔ اور یہ کیونکہ میں مختصر سی باتیں آپ کے سامنے کر رہا ہوں جی، تو لیجیے پھر آئیے ذرا کہ یہ 20 خرابی تو عمر پاک نے شروع کی ہے جی۔ اب آپ کو یہ بتاتا چلوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ شروع نہیں کی، شروع مصطفیٰ نے کی، یہ شروع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ 3 راتیں میرے کریم آ کر تراویح پڑھائی اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑے سے لیا جائے کہ فارغ نہ ہو جائے۔ آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا اللہ کو کتنی پسند ہے؟ اگر آپ سبحان اللہ کہتے ہیں تو میں کہتا ہوں معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے کتنی نمازیں ادا کی تھی؟ 50 دن۔
اور زمین پر میرے کریم آقا بعد میں پہنچے اور پہلے 45 معاف ہوئے ہیں. اب یہاں پر نہیں ہوئی. اگر میرے کریم آقا یہاں تشریف لاتے 50 پڑھ لے کر آپ ایک بھی معاف نہیں کرتے. رب فرماتا ہے کہ میرے یار نے کر دیا تو تم بھی کرو یار. اس لیے کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا اللہ کو پسند آ جاتی ہے. اور ایک جملہ اور قبول فرما لیجیے گا, آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا جو اللہ کو پسند ہے, جو ان کی زبان سے نکل جائے وہی ہوگا. قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت اللہ فرماتا ہے, ایمان والو میرے نبی سے سوال نہ پوچھا کرو, لا تسألوا عن اشیاء تبدلکم تسؤکم. اللہ فرماتے ہیں سوال نہ کیا کرو میرے نبی سے. اور جملہ سن لو یار, پوچھا نہ کرو. کیوں کہ اگر کیوں میرے نبی کی زبان سے جو نکل جائے گا میرے رب کی طرف سے وہی ہوگا. اس لیے ذرا تھام کے رہیے گا, جو کہے اس پر عمل کر دیا کرو جی, پوچھا نہ کرو گے. اور اس پر ایک جملہ اور کہہ دینا چاہتا ہوں, جب حد فرض ہوئی ہے نا تو آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایمان والو تم پر حد فرض ہے. ایک صحابی کھڑا ہو گیا, آج کے حضور ہر سال حد فرض ہے, ہر سال حد فرض ہے. میرے کریم آ کے رخ پھیر دیا, پھر وہ آتا ہے حضور ہر سال رخ پھیر دیا. پھر میرے کریم آ کے چہرہ مبارک پر گیا نا جی کوئی جراب کے آثار ہوئے, اسے بٹھا دیا گیا. اور میرے کریم آ کر ارشاد فرمایا, تم جو سوال کرو ہر سال آج فرض ہے, ہر سال فرض ہے. تمہیں پتہ ہے مقام نبوت کتنا اور زبان نبوت کی طاقت کتنی ہے. اگر میں کہہ دیتا نام ہاں ہر سال آج تم پر فرض ہو جاتی, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آداب بھی اللہ کو پسند ہے, جو فرمان ہوتے ہیں وہ بھی اللہ کو پسند ہوتا ہے. اس لیے میرے کریم آ کر کہا فرمایا کہیں فرض نہ ہو جائے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے نا سلسلہ اس طرح پھر چلتا رہا. حضرت صدیق پاک کے دور میں بھی اسی طرح سلسلہ چلتا رہا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرم فرمایا کہ ایک امام کے پیچھے جو ہے نا جی امت کو کھڑا کر دیا جی. فرمایا کہ تم 20 رکعت تراویح پڑھاؤ اور امت پڑھے جی. اور کیونکہ اب فرضیت والا مسئلہ ختم ہو گیا جی. خواہش مصطفیٰ یہ تھی کہ رمضان کے نوافل جو ہے نا تراویح اجتماع کے ساتھ پڑھی جائے, مگر ہوا کیا فرضیت کی وجہ سے سرکار نے ترک فرما دیا. دور عمر پاک کا ہے, فرضیت والا سلسلہ ختم ہو گیا. آپ نے وہی جو خواہش مصطفیٰ دینا جی اس کو جاری کرنا ہے. سمجھا کی بات آپ کو. اسی پر ایک جملہ اور کہنا چاہتا ہوں. حضرت عمر نے کیا کیا, عمر نے کام عمر نے کیا جی. اسی طرح آج کل ایک مسئلہ بڑا ٹف چل رہا ہے جی, 3 طلاقوں کا. کہتے ہیں یہ تو حضرت عمر کے دور میں 3 طلاق کی 3 ہوئے ہیں جی, ورنہ پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی 3 طلاقیں جو تھی نا جی وہ ایک ہوتی تھی. صدیق پاک کے دور میں بھی 3 طلاقیں ایک ہوتی تھی. یہ عمر پاک نے کی ہے. کہیں گھبرا تو نہیں گیا. مجھے یہ بتائیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں کیا صحابہ اور نہیں تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اگر یہ تبدیلی کر رہے تھے, پیچھے سے کوئی شخص کی مل ہی نہیں رہی تھی, تو کسی صحابی نے ٹوکا کیوں نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس بات پر اجماع کر کے حکم نافذ کر دیا نا خدا را جی, ورنہ اس کے اثر پیچھے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گر رہی تھی. اور اس لیے آپ نے جو ہے نا جی فرمایا کہ یہ معاملات چلتے ہیں, کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے جی. فرمایا ایسا کرنے کہ 3 طلاقیں جو بھی دے گا اکٹھی دے گا یا متفرق دے گا نا جی, فرمایا وہ 3 ہی کہتا ہے. اب یہ فیصلہ کن کا ہو گیا؟ صحابہ کرام کا, امت کے بہترین لوگوں کا اتفاق ہو چکا ہے دینی گرامی, اور انہوں نے اپنی طرف سے نہیں کی, رسول اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو سامنے رکھ کر انہوں نے یہ فیصلہ کیا. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور مبارک میں ایک بات اور بھی کہہ دیتا ہوں, شراب ہے نا شراب. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شرابی کو سزا دی جاتی تھی, بس 2-4 ڈنڈے مار دیے جاتے تھے, 2-4 حکے مار دیے جاتے تھے. اس طرح سلسلہ رہا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور مبارک ہے نا جی, تو شرابی کو پکڑا جاتا نا جی, آپ فرماتے کہ آپ کیا کریں ان کے بارے میں, کتنی سزا ہونی چاہیے؟ تو مشورہ حضرت علی سے دیا, کیونکہ قاضی القضات وہی تھے نا جی. حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فیصلہ لیا, اے علی تم بتاؤ نا جی شرابی کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ تو حضرت علی نے جس نہج پہ بتایا نا خدا را وہ خاصا ہی علی کا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جس طرز پہ بتایا وہ بھی سلیمان تعالیٰ ہوگا. آپ نے چاہت فرمایا عمر بات یہ ہے کہ جب کوئی شراب پیے گا نا جی, اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے جی, زبان سے اور بول بولے گا جی, اور بول بولے گا تو پھر کیا ہوگا, کسی پر تہمت لگائے گا, اور تہمت کی سزا 80 کوڑے ہے. بھائی جو کسی پر تہمت لگاتا ہے تو اس کی سزا کتنی ہوتی ہے؟ 80 کوڑے ہے.
اس کی سزا 80 کوڑے ہے جی. یہ کون دے رہا ہے مشورہ؟ حضرت علی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو نافذ فرما دیا جی. فرمایا بس یہی سے جو ہے نا شرابی کی سزا ہے جی. اب یہ حقائق ہے کہ جن مسائل پر حضرات صحابہ کرام کا اتفاق ہو گیا نا جی، فرمایا ان کا امت پر کرنا لازم ہو جائے گا کیونکہ وہ پاک لوگ ہیں. اچھا قرآن کی ارشاد فرما رہے ہیں، ایک آیت پڑھتا ہوں پھر میں بات ختم کرتا ہوں. یہ مسئلہ چلتا جائے گا تو پھر بہت لمبا ہو جائے گا. قرآن میں آپ دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، مانا بھی آتا ہوگا آپ کو. کیا مانا ہے اس کا؟ اے اللہ ہمیں سیدھی راہ